کنسنسس میں تبدیل ہو جائے گا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے یہ خواہش ہے, یہ کوشش ہے کہ یہ کنسنسس نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور JUI اور اتحادی جماعتوں تک محدود ہو, مگر ان کا یہ خواہش ہے کہ یہ اتفاق رائے پاکستان تحریک انصاف اور باقی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے جماعتیں بھی اس اتفاق رائے میں شامل ہو. اور اگر یہ ممکن ہے, یہ ہوتا ہے, تو یہ ہماری آئین سازی کی عمل کو قوت دے گا, طاقت دے گا, اس سے بہتری آئے گی, اس سے کوئی کمزوری تو نہیں آئے گی. تو ہم بھی دعا گو ہے کہ اس مشن میں مولانا فضل الرحمان صاحب کامیاب ہوتے ہیں. ہم سب کا جو مقصد ہے, جو فوکس ہے, وہ نہ کوئی پرسن اسپیسیفک ہے, نہ وہ وقت کے مطابق کوئی پابندی ہے. ہمارا زور, پاکستان پیپلز پارٹی کا زور, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا زور صرف اتنا ہی ہے کہ ہم نے عوام کا مسائل کا حل نکالنا ہے, جو آئین سازی کرنا ہے غیر مترازع طریقے سے کرنا ہے, سب کا مفاد کے لیے کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آج کا تفصیلی ملاقات کے بعد میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ کنسنسس جو آج پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کے درمیان بنا ہے, ہمارا امید ہے کہ جو وہ حتمی آخری بل جو اسمبلی سے پاس ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ہی کنسنسس اس بل کی فاؤنڈیشن بنے گا. تو ہم یہ خوشخبری آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے, یہ مشکل لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں آپس میں بات چیت کر کے ایک کنسنسس بنائیں. میں امید کرتا ہوں کہ جہاں سے ہم نے آج ابتدا لیا ہے, یہ مختلف پاکستان کے جو مسائل ہے, چاہے وہ دہشت گردی ہو, چاہے وہ ہمارا معیشت کا مسئلہ ہو, چاہے وہ ہمارا خارجہ سطح کے مسائل ہو, کشمیر سے لے کے فلسطین تک, اسی طریقے سے تمام سیاسی پارٹی اپنی ذات کے لیے نہیں, اپنی سیاسی اسپیسیفکلی ان کی اپنی سیاسی اس کے لیے صرف نہیں لیکن جو ملک کے مفاد میں ہے اس کے لیے ہم مل کے کنسنسس بنا سکیں. تو میں ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا دلی طور پہ میں نہ صرف شکر گزار ہوں, میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کا ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتا رہے گا. ہم ایک دوسرے کے, میرا خواہش یہ ہے کہ پولیٹیکلی ہمارا ایک دوسرے کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ اس نتیجے پہ پھر سے پہنچے جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ماضی میں صدر زرداری کے ساتھ کام کیا ہے, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کام کیا ہے, اور ان کی بڑوں نے میرے بڑوں کے ساتھ, قائد عوام کے ساتھ بھی کام کیا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ویسے ہی کام کر سکوں گا, اور آگے جا کے جو آنے والے نسل ہے ہم لمبا اننگز کھیل سکیں گے. آپ سب کا شکریہ. ملزم آپ نے بہت انتظار کیا, بہت شکریہ. اتہاں دا پوچھی بچو کرو, اتہاں پوچھی بچو, پھر ادھر آتے ہیں. دو سوال ہیں. جنرل صاحب, اتنا عرصہ تھا یہ حجاب کی کیفیت تھی, آئینی ترامیم کے حوالے سے بہت اچھی خبر ہے آج قوم کے لیے کہ JUI اور پیپلز پارٹی آخر ایک اتفاق رائے پر پہنچ گئے. کیا آپ کچھ پوائنٹ شیئر کرنا چاہیں گے عوام سے کہ کون سے پوائنٹ ہیں جس پہ آپ دونوں پارٹیز کسی ایک نتیجے پہ پہنچے ہیں جس پہ نون لیگ کو شامل کرنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب یہ ہوگا کہ جب ہم کل مل رہے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب سے, تو ہم اپنا کسی بات کو آپ کے سامنے رکھنا شاید مناسب نہیں ہوگا. امید یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے مزید کنسنسس بنائیں گے, اور اس کنسنسس پہ جب ہم سب اسی اتفاق رائے کے حامل ہیں تو اسی اتفاق رائے کے ساتھ ہم وہ کنسنسس آپ کے سامنے رکھیں گے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ آئینی بینچ کا ذکر کیا کرتے تھے, پیپلز پارٹی آئینی عدالت کی بات کر رہی تھی, تو اب یہ اتفاق رائے بینچ پر ہوا یا عدالت پر ہوا, کیونکہ قوم کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اس ایک نقطے پر. بیٹا, ہم نے بھی
बाल ऐसे सफ़ेद नहीं किए हैं यही सवाल इन्होंने किया, आपने दूसरे लहजे में सवाल किया, तो जवाब वही है जो बलावा साहब ने दिया। संजय साहब आईनी तरमीम के मामले पर आप हालांकि हुकूमत के आदी हैं लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों सरगर्म है, नून लीग क्यों नहीं सरगर्म, आपने क्यों पहल की कि ये आईनी तरमीम हो, या आपको कोई डायरेक्शन थी इस तरह? हम एक तो आपके ये जो फ्रेमिंग है कि नून लीग सरगर्म नहीं थी, उस पे मैं आपसे इत्तेफाक राय नहीं करता हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग अपनी तरीके से सरगर्म तो थे, हमारा तरीके कुछ और है, उनके तरीके कुछ और है, तो वो तो ऐसे कोई बात ही नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप मेरा अपना शायद जोश और जज्बा देखते हुए आपको ये नज़र आ रहा होगा कि मैं काफ़ी कमिटेड हूँ कि मैं चाहता हूँ कि चार्टर डेमोक्रेसी के जो कंपोनेंट्स रह चुके हैं उस पर मैं अमल दरामद करना तो ज़रूर चाहूँगा, और वो सिर्फली इसलिए कि मेरी वालदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये वादे किए। तो जब भी मुझे ये लगेगा आज की सूरत हाल में या आने वाले कल कि शहीद बीबी का कोई वादा पे मैं अमल दरामद कर सकता हूँ, तो वैसे ही मैं मैदान में उतर पाऊँगा। ऐसे तो कोई आपको सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। मंजर भाई आप पूछ रहे हैं। मौलाना साहब आपने शदीद शुरू में मुखालफत करी आईनी तरमीम की, अब जबकि आपका और पीस पार्टी का समझौता हो गया है, तो क्या आप समझते हैं कि आपने ऐसा समझौता या तरमीम तैयार कर दी है कि PTI भी उसमें जो है वो आपके साथ हिस्सा बन जाएंगे और मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये तरमीम मंजूर हो जाएंगी? पहला सवाल। फिर दूसरा, चेयरमैन साहब बड़ी जल्दी में लग रहे थे, इतनी जल्दी क्या थी आपको आईनी तरमीम पास कराने की कि अंदर की बात बताएं, क्या मसला था? देखिए, जहाँ तक तो आप दोबारा कर अपना पहला सवाल दोबारा दोहरा दें उनसे। आईनी तरमीम में जाहिर बात है आपका इनसे इत्तेफाक हो गया है, लेकिन आपने शदीद मुखालफत की। मैं ये 10-15 दिन में ऐसा क्या हुआ कि आप राजी हो गए और PTI आपको इस तरह सपोर्ट करेगी? नहीं, ये बात आप जहन से निकाल लें। जो पहला मसवदा है जिसको हमने मुस्तरद किया है उसको आज भी मुस्तरद करता हूँ और कल भी काबिल कबूल नहीं। और हमने जब अपनी तजावीज़ मुरतब की हैं तो उन तजावीज़ पर जो हमारी बातचीत हुई है, पीपल्स पार्टी भी एक ड्राफ्ट बना चुकी थी, फिर हमने भी बनाया, उनको हमारे सोच का अंदाज़ा था, बातें हुई थी, मुलाकातें हुई थी, उन्होंने भी उसके करीब करीब एक मसवदा तैयार किया। आज हमने वो जगह तलाश की जहाँ पर कि हमारा थोड़ा फ़र्क था, उस फ़र्क को आज हमने मिटाने में कामयाब हुए हैं। और मुस्लिम लीग नून से भी हम यही तवक्को रखेंगे कि इस आइन को हमने महफूज रखना है, जमहूरियत को और जमहूरी इदारों को हमने ताकतवर बनाना है, मुल्क के सियासी निज़ाम में एतमाद पैदा करना है। तो हर चंद के बहुत नुकसानात हो चुके हैं और काफ़ी अरसे से हम इन नुकसानात को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो आज हमें संजीदगी के साथ इन सारी चीज़ों को सोचना होगा ताकि आइन महफूज रहे, वो किसी का खिलवाड़ न बन सके। पार्लियामेंट को आइंदा के लिए मजबूत बनाने के लिए किस तरह हमें काम करना है, ये सारी चीज़ें हमारे मुद्देनज़र हैं। अपना घर जब तबाह होता है तो ख़ुद ही उसको दोबारा तामीर करना होता है, लोग आकर आपके लिए आपका घर नहीं बनाएंगे। तो अगर मुल्क है, पार्लियामेंट है, आइन है, तो उसके लिए हमने आवाज़ बुलंद करनी है। हम पहले भी पाकिस्तान के आइन के साथ थे, मुल्क के साथ थे, और आज भी अगर हमने सोचा कि ये जो तरमीम आई है और इसका जो पहला मुसवदा है वो काबिल कबूल नहीं, वो उस दिन भी काबिल कबूल नहीं था, वो आज भी काबिल कबूल नहीं है। और हमने जो तजावीज़ दी हैं अगर उस पर इत्तेफाक राय बनता है तो सद बिस्मिल्लाह, हम इस पर खुश हैं। Thank you. किस बात का जवाब दे रहा हूँ मैं? जल्दी में क्यों वो कह रहे? मैं जल्दी में तो बिल्कुल नहीं। अब मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ 2006 से, तो 2006 से जो इंतज़ार करते करते 2024 तक पहुँचते हैं वो आदमी तो जल्दी में नहीं होता। आज भी अगर 1-2 दिन या उससे थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा तो मैं इंतज़ार करने की। मौलाना साहब, तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीदें थी आपसे कि आप उनका साथ देंगे, लेकिन आज इत्तेफाक हो गया तो आपने पिछला मुसविदा था उसका आज भी मुस्तरद करते हैं, तो आपने कहा उस पर इत्तेफाक नहीं हुआ तो उसको रिलीज पे नहीं करेंगे। तो आपको लगता है कि आप दीगर सियासी जमातों को जो अभी आपने इत्तेफाक किया जिस मुसविदे पर
دیگر سیاسی جماعتوں کو اس پہ اتفاق کروانے کے؟ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو تجاویز جس پر ہم غور کر رہے ہیں یہ ان سے مخفی نہیں ہے. ہم نے ان کے سامنے اپنا جو تجاویز کا خاکہ تھا وہ ان کے ساتھ شیئر کیا تھا اور ہم مزید بھی ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے ہیں اور اب جس چیز کی طرف اتفاق کرایا جائے گا وہ بھی ہم ان کے سامنے رکھیں گے. انشاءاللہ العزیز ہم پورے ایوان کا کنسنسس حاصل کر سکیں گے. میرا یہ سوال ہے کہ چونکہ اس 26ویں آئینی ترمیم جو محور ہے یا جو بنیادی نقطہ ہے وہ وفاقی آئینی عدالت، میں اس پہ آ رہا ہوں مائک کی طرف ہے. میں آپ بات کریں، میں اپنا مائک فکس کرتا ہوں. بنیادی محور وفاقی آئینی عدالت ہے، تو آج کے ڈرافٹ میں یہ تو سمجھا جائے نا کہ آپ اور مولانا صاحب وفاقی آئینی عدالت پہ تو متفق ہے نا. آج کے ڈرافٹ پہ یہ سمجھا جائے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جماعت اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک پیج پہ ہیں. ہم نے تو ایک اتفاق رائے پہ پہنچ چکے ہیں. اس اتفاق رائے، اس کا سینسس کا باقاعدہ اس کا شکل کیا ہوگا، اس کا الف بے پہ فل سٹاپ کاما کیا ہوگا، اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کے ساتھ ساتھ دوسرے جماعتیں بھی اسی اتفاق رائے پہ شامل ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم مل کے اس کنسنسس ڈاکیومنٹ کو اپنے اسمبلیز کے تھرو پاس کروانا چاہیں. چیئرمین صاحب، آپ 2006 سے اس کا ویٹ کر رہے ہیں آئینی عدالت کا، لیکن کیونکہ مولانا فضل الرحمان بھی مساق جمہوریت ہے، انہوں نے بھی دستخط کیا تھا، عمران خان نے بھی کیا تھا، لیکن کیا بات آ گئی کہ یہ ساری جو سیاسی پارٹیاں ہیں 2006 کا جو مساق جمہوریت کا آئینی عدالت کا جو آپ نے بل تیار کیا تھا اس کی مخالفت کیوں کر رہی ہیں؟ اور مولانا صاحب کیا فائز عیسیٰ پہ آپ تیار ہو گئے آئینی عدالت کا جو چیف جسٹس بنانے کے لیے؟ یہ بھی ذرا بتا دیں. اپنے سوالات مختلف زاویوں سے بار بار نہ کیجیے. آپ جو چیز ہم سے کہلوانا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. میں ایک بات ذرا ریکارڈ درست کرانے کے لیے کہہ دوں. جمعیت علماء اسلام وہ میثاق جمہوریت کا دستخطی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے گی. بعد میں بہت سے فورمز ایسے آئے کہ جہاں پر جو ریزولوشنز پاس ہوئے انکلوڈڈ بائی COD، چونکہ وہ ہم نے منظور کیے ہیں تو ظاہر ہے جس طرح کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ COD کے اپنے آپ کو پابند سمجھتی ہے، ہم بھی اخلاقی طور پر پابند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو یہ کاز جو ہے یہ کوئی صرف پیپلز پارٹی کا اب نہ رہا، مسلم لیگ نون کا نہ رہا، بلکہ عمران خان، ہم سب لوگ جتنے بھی مختلف مواقع پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور ان فورم پر قراردادیں آئی ہیں اور اس پہ COD جو ہے خاص طور پر جب لندن میں آل پارٹیز کانفرنس نواز شریف صاحب نے بلائی تھی تو اس میں بھی تقریباً یہی ہے کہ COD کا اس میں ذکر ہے اور ہم سب موجود تھے اس میں. تو یہ چیز مد نظر رہنی چاہیے کہ اصولی باتیں جو ملک کے لیے ہوتی ہیں، جمہوری نظام کو، آئینی نظام کو، آئین کی بالادستی کے لیے، تو یہ اچھی باتیں ہیں. ایک زمانہ تھا جب حزب اختلاف اور حزب اقتدار ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتے تھے، تو اس میں ایک اتفاق رائے ہوا کہ اختلاف رائے کریں گے، گرائیں گے نہیں ایک دوسرے کو. تو اس طریقے سے ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ملک کے اندر ایک مستحکم نظام چلے اور جو ہمارے نظام کو غیر مستحکم بنانا چاہتے ہیں وہ مایوس ہو جائیں. مولانا صاحب نے تو آپ کی بڑی ڈیٹیل ڈسکشن، تو باقی جو پارلیمنٹ میں پولیٹیکل فورسز ہیں کیا ان سے بھی آپ ہی بات کریں گے یا مسلم لیگ نون ہم سب کیا PTI سے بھی کوئی رابطہ مولانا صاحب کے ذریعے ہم سب ویسے باقی سیاسی جماعتوں سے عام طور پہ بات بھی کرتے ہیں. اس آئین کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا جو تجویز ہے اس پہ اپنے نمائندے کے مختلف پارٹیز کے پاس بھیجے ہیں، سول سوسائٹی کے پاس گئے ہیں، میں خود بار ایسوسیشنز کے پاس تو کیا ہوں. جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کے سوال ہے، ہم نے جو ہائی پاورڈ پارلیمانی کمیٹی بنایا جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو برابری کی نمائندگی دی، وہ اس لیے ہم نے سوچا کہ وہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہوگا، ایک مناسب جگہ ہوگا جہاں
اگر ویسے تو عام طور پہ تحریک انصاف ہم سے تو ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مگر اس فورم جب کہ موجود ہے تو یہ فورم کے تھرو ہم ایٹ لیسٹ کم از کم وہاں ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ان کے ساتھ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے تو بات مسلسل چلتا ہے، اور آبویسلی اگر اس پہ پی ٹی آئی کنسنسس کے لیے اوپن ہے تو میں بھی چاہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو قائل کرے، بیکاز اس سے میں تو ہمیشہ سے یہ سمجھتا تھا کہ پی ٹی آئی کو اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، اور جو ان کے ذاتی ایشوز ہے یا سیاسی ایشوز اپنی جگہ، وہ جو ملک کے مسئلے ہیں اس پہ اپنے انپٹ ضرور دیں۔ تو اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے انپٹ لے سکتے ہیں تو اس کو میں ویلکم ہی کروں گا۔ میرا سوال مولانا صاحب سے، مولانا صاحب یہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ مجھے پہلے والے مسودے پہ اعتراض تھا اور میں نے اس کو پہلے بھی مسترد کیا، ابھی بھی مسترد کرتا ہوں، تو آپ یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں گے کہ آپ کو اس میں کون سی ایسی چیزیں تھیں جس پہ آپ کو اعتراض تھا اور ابھی بھی ہے؟ اور میرا چیئرمین صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ مولانا صاحب کو بنانے میں کامیاب ہوں گے، آپ کس حد تک پر امید ہے کہ دیگر جماعتیں بھی آپ سے متفق ہو جائیں گے، آپ ان کو بنا کریں گے اپنے ڈرافٹ؟ ایک بات جو میرے خیال میں بڑی سنجیدہ انداز میں آپ نے کی ہے، منانے میں کامیاب ہو گئے۔ کس چیز پہ منانا ہے؟ کیا انہوں نے میرا قتل کیا ہے یا میں نے ان کا قتل کیا ہے؟ میں نے ان کی چوری کی ہے، انہوں نے میری چوری کی ہے، انہوں نے مجھے نقصان پہنچایا، میں نے ان کو نقصان پہنچایا؟ دونوں الگ الگ سیاسی پارٹیاں ہیں، الگ الگ ان کی شناخت ہے، الگ الگ ان کا منصور ہے، الگ الگ ان کے فورم ہیں، اپنے فیصلے ہیں، اور سیاسی جماعتوں میں اختلاف کے باوجود ملک ایک ہے، کاز ایک ہے، اتفاق رائے پیدا ہوتی بھی ہیں، اختلاف بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو آج اگر ہم لوگوں نے کچھ چیزوں کے اوپر اتفاق کیا ہے تو وہ ایک معمول کی سیاست کا حصہ ہے، اور یہ رہنا چاہیے، یہ ہماری سیاست کا حسن ہے۔ ہم اس سلسلے میں چاہیں گے کہ حکومت اور اپوزیشن سب مل کر ایک آئینی ترمیم کی طرف جائیں۔ آخر 18ویں ترمیم بھی تو ہم نے مل کر کی تھی، حکومت والے بھی اور اپوزیشن والے بھی، سب نے مل کر کی تھی، اور جب آئین بنا تھا تو اس وقت بھی تو تمام پارٹیوں نے مل کر آئین بنایا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے، بلکہ اس آئین کی روشنی میں پرائم منسٹر بننے والے سے پہلے صدر پاکستان تھے وہ، اور اس میں میرے والد صاحب شریک تھے، خان عبدالولی خان شریک تھے، پروفیسر غفور شریک تھے، چودھری ظہور الہی صاحب شریک تھے، محمود علی قصوری شریک تھے، اور بلوچ رہنما اس میں شریک تھے، بہت وزن صاحب اس میں شریک تھے۔ تو اس طریقے سے اس زمانے میں بھی کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ آپ کو تمام پارٹیوں کو مل کر سوچنا ہوتا ہے کہ وہ ملک کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کسی پارٹی کے ذاتی مسائل نہیں ہوا کرتے۔ تو آج بھی صورتحال جب ایسی بنی ہے کہ آئین کا مسئلہ سامنے آ گیا ہے تو آئین کو تحفظ دینا یہ تمام ہماری محب وطن جماعتوں کی ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ ہم نے جو پارلیمنٹ کو کمزور کرنا، آئین کو کمزور کرنا، ملک کو کمزور کرنے والی جتنا مواد اس کے اندر تھا، اس سارے کو ہم نے اگر نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو پھر یہی بہترین سیاست ہے اور یہی ملک کی وفاداری کی علامت ہے۔ چیئرمین صاحب یہ بتا دے گا کہ مختصر نظر میں وسیع ترین اتفاق رائے سے کیری نمبر 804 کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اور یہ بھی بتا دے گا یہ جو ترمیم ہے یہ 25 تاریخ سے پہلے جو ہے پاس ہوئے گی، اس کے بعد کوئی میں ڈیڈ لائن کی یا ایسے کوئی بات تو بالکل نہیں کروں گا۔ جہاں تک پی ٹی آئی کا قیادت ہے، وہ پی ٹی آئی کی مرضی کہ ان کو ضرور اپنے قائد سے تو وہ پوچھنا چاہیں گے۔ ہمارا جو ایکسپیرینس رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت وہ کچھ مختلف رہا ہے۔ ہمارے نقطہ نظر یہ ابھی تک یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی مثبت سیاست کے بجائے کنسنسس پیدا کرنے کے بجائے وہ رکاوٹ بنتی ہے۔ بٹ امید یہ ہے، ایک بات اور واضح کر دوں کہ نہ فضل الرحمان کے فائدے کے لیے کچھ ہو رہا ہے، نہ اس کے خلاف ہو رہا ہے، نہ بلاول زرداری صاحب کے فائدے کے لیے کچھ ہو رہا ہے، نہ اس کے خلاف ہو رہا ہے۔
نہ نواز شریف اور شہباز شریف کے فائدے اور نقصان پہ ہم سوچ رہے ہیں، نہ عمران خان کے فائدے اور نقصان پہ ہم سوچ رہے ہیں، ہم ملک کے فائدے اور نقصان پہ سوچ رہے ہیں. تو آپ صحافی حضرات کے بھی ذہنی سطح اتنی وسیع ہونی چاہیے کہ ملک کا فائدہ اور نقصان آپ کے مد نظر ہونا چاہیے، اور اس سوالات سے ذرا گریز کریں. دو مختصر سوال لے لیں گے، دوپہر سے ویٹ کریں. آپ اسیوم کریں کہ میں نے یہ جواب دیا آپ کا سوال. آپ کرنے بھائی پھر آخری وہاں سے لیں گے. تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اس سلسلے میں آپ وکلاء کے پاس گئے تھے، لیکن کیا تمام اسٹیک ہولڈرز اس حوالے سے اعتماد میں لیا گیا ہے؟ کیونکہ وکلاء کی جانب سے ملک کی تحریک چلانے کے حوالے سے اعلان کیا گیا ہے ترمیم کا. اب میں نے تو ضرور وکلاء سے، لیگل فٹرنٹی سے، سول سوسائٹی سے، سیاسی جماعتوں سے انپٹ گفتگو وہ تو چلتا رہا، مزید انپٹ لینا چاہیں گے. جہاں تک کوئی موومنٹ کے سوال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ اپنا پالیسی ہے کہ ایک دفعہ ہم نے جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے وکلاء کا بات سنا اور ابھی تک بھگت رہے ہیں. تو اب اس بار آپ اس بات کا معافی مجھے دیں گے کہ جبکہ میں ضرور انپٹ لینے کے لیے تیار ہوں، تجویز لینے کے لیے تیار ہوں، جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے ایک غلطی کی اور بلیک کوٹ اور بلیک روب کی دھمکی میں آ کے 19ویں ترمیم پاس کروایا، وہ غلطی میں چاہوں گا کہ ہم پھر سے نہ دہرائیں اور ملک کا مفاد کے سوچے. اگر وہ کنسنسس کے تھرو ہم آئینی ترمیم کر کے سارے سٹیک ہولڈرز کا انپٹ لے کے آئین سازی کر کے جوڈیشل ریفارمز لے کر آ سکتے ہیں، تو وکلاء کا حق ہے. ان کا حق میں وہ سپورٹ میں جلوس نکالے یا کے خلاف جلوس نکالے. یہ فیصلہ آخر پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندے، 2 جماعتیں ان میں سے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ ہمارے ہیں اور ہمارا کوشش ہوگا کہ یہ کنسنسس کے ساتھ ہو اور ملک کے مفاد کے حوالے سے. تھینک یو. آپ نے جب بھی کہا کہ جو ہماری 26 امینڈمنٹ ہے اس کی بیسس چارٹر آف ڈیموکریسی اس میں 30-36 پوائنٹس ہیں. کیا وجہ ہے کہ تمام پارٹیز تمام پوائنٹس میں کیوں نہیں ایگری کرتی؟ 2006 سے 2024 آ گیا، اب تک آپ تمام لوگوں کو اس کے تمام پوائنٹس کی ایگری کر رہا ہے. ایک تو 26 امینڈمنٹ میں کچھ پوائنٹس لے کر آ رہے ہیں، شاید 27 But no, I think that is ahistorical and out of context. 18th Amendment کو جب ہم انٹروڈیوس کروا رہے تھے تو ہمارا خواہش، ہمارا ڈیزائر تو یہ ضرور تھا کہ من و من، لفظ و لفظ، فل سٹاپ، کما ہم چارٹر ڈیموکریسی کو پاس کروائیں. کہ جن وکلاء کے پہلے بات کر رہے تھے نا، ان زمانوں میں ریاست نے ہونا تھا ماں کی طرح، اور ایک مہم چلا تھا جو پرسن اسپیسیفک تھا، جو قانون میں، آئین میں، پاکستان میں دہائیوں سے مسئلے تھے. وہ مسئلے کو ایک طرف رکھ کے ہم نے پرسنالٹی اسپیسیفک ایک محنت کیا کہ یہ بندہ بحال ہوگا اور آئین کا بالادستی ہوگا. ہم نے اس پروسیس میں کچھ قربانیاں دی. مطلب قربانی اس طریقے سے کہ 18ویں ترمیم میں ہم نے 80% آف دا چارٹر ڈیموکریسی پہ عمل درآمد کر سکیں، مگر جہاں تک جوڈیشل ریفارمز اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی سوال تھا وہ کام رہ گیا، نیب ریفارمز کی سوال تھا وہ کام رہ گیا، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا سوال تھا وہ کام رہ گیا. آج اس لیے کہ ہم 26th امینڈمنٹ کی صورت میں جوڈیشل ریفارمز پہ کنسنسس بنا رہے ہیں، اس کا یہ نہیں مطلب کہ میں نے نیب ریفارمز یا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن یا چارٹر ڈیموکریسی کا کسی کمپوننٹ کو بھول چکا ہوں. میں تو چاہوں گا کہ اگر ممکن ہے تو وہ تمام کمپوننٹس ہم انکارپوریٹ کر سکیں. تو دیز تھنگز آر ناٹ میوچولی ایکسکلوسیو. اس وقت جو سیاسی ماحول بن رہا ہے، جس کے لیے امید ہے کہ ایک سیاسی راستہ نظر آ رہا ہے، وہ اس ملک میں پہلی بار ہماری تاریخ میں انشاءاللہ تعالی ہم جوڈیشل ریفارمز کرنے جا رہے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکر گزار ہوں. اس نے بس کنکلوڈ کر ایک گزارش میں کروں آپ سے. دیکھیے، جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے یہ نہ پاکستان کے آئین کا متبادل ہے، یہ نہ کسی اپنی پارٹی کے منشور کا متبادل ہے. مختلف سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ایک اخلاقی معاہدہ ہے. وہ اخلاقی معاہدہ
जब जमहूरियत का आप तसव्वुर करेंगे तो जमहूरियत में तदरीजी इस्लाहात का तसव्वुर होता है। लिहाजा जब भी कोई ऐसे मराहिल आते हैं, जैसे आज आईनी तरमीम का मसला है, कल कोई और मसला आ जाएगा, फिर और मसला आ जाएगा, तो उसमें तमाम सियासी जमातें इस अखलाकी मुआहदे की तरफ भी देखेंगी कि यहाँ हमने किन बातों पे इत्तेफाक किया था, ताकि उस मसले की तरफ पहुँचने और उस मंजिल को हासिल करने में आसानी हो। तो ये हमारे सियासी अमल के लिए, मुल्क में सियासी फ़ैसलों के लिए एक आसानी पैदा करने वाला अखलाकी मुआहदा है। जहाँ जहाँ हमें वो ये ताउन दे सकेगा, हम वो ताउन हासिल करेंगे और उससे इस्तिफ़ादा करेंगे। वाखिर दावाना थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सब। कराची से बराह रास्त मौलाना फजलुर रहमान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके दरमियान इत्तफाक हो गया है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।